شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام ماہ شعبان کتاب و سنت کے میزان میں. ناظرین، پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھیں کہ ماہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت کو جاننے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اس ماہ میں 15ویں رات کی اہمیت کیا ہے، اور حقیقت یہ جان لیں کہ جن 2-4 راتوں کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو، ان میں ایک رات 15ویں شعبان کی رات ہے. اس تعلق سے بہت ساری ایسی باتیں ہمیں اور آپ کو سننے میں آتی ہیں اس ماہ میں، جن باتوں کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں، کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں. 15ویں شعبان میں کیا چیز صحیح سند سے ثابت ہے وہ آپ آج جانیں گے انشاءاللہ، اور کون کون ایسی چیزیں ہیں جنہیں لوگوں نے آج دین کے نام پر گڑھ لیا ہے. سب سے پہلے آئیے 15ویں شعبان کے تعلق سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن. اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں، امام بیہقی نے اپنے سنن میں، اور امام طبرانی نے اپنے معجم میں نقل کیا ہے. اس حدیث کا پہلے ترجمہ سن لیں، پھر آپ کو اس کا حکم بتاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو اللہ رب العالمین اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، اور کینہ پرور اور مشرک کے علاوہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. 15ویں شعبان کو اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور تمام مخلوقات میں جو لوگ شرک کرنے والے ہیں انہیں، اور جن کے دلوں میں حسد، کینہ اور کپٹ پایا جاتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، بلکہ بقیہ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. اس حدیث کا حکم جان لیجئے. محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے تمام طرق کی وجہ سے بلا شک و شبہ صحیح حدیث ہے. یہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی فضیلت میں پہلی حدیث. اب آتے ہیں ہم دوسری حدیث کی طرف، جس میں ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ کو اپنے مخلوقات کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو بخش دیتا ہے، اور کافروں کو اللہ مہلت دیتا ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی مہلت دیتا ہے جن کے دلوں میں حقد، حسد، کینہ اور کپٹ پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دیں. یہ حدیث صحیح الجامع کی ہے، حدیث نمبر 1898.
علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ جو دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں ماہ شعبان کی فضیلت، 15ویں تاریخ کی فضیلت میں، کہ اللہ رب العالمین اپنے تمام مخلوقات کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے، کافر کے اور اس شخص کے جس کے دل میں حقد، حسد، جلن، کینہ اور کپٹ پایا جائے۔ لہذا آپ یاد رکھیں کہ 15ویں شعبان کی فضیلت میں صرف اور صرف یہی دو حدیثیں ہیں جو صحیح سند سے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے ایک بڑی مشہور حدیث ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اور اس طرح کی جو دیگر روایتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین بنی کلب کے بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، یہ جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی سندن صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ساری روایتیں بعض تو موضوع ہیں، من گھڑت ہے۔ مثال کے طور پر 15ویں شعبان کے تعلق سے ایک بڑی مشہور نماز کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ نماز صلاۃ الالفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ کوئی اس رات اگر 100 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پتہ نہیں بہت ساری اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 15ویں شعبان کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی مشہور ہے کہ اویس قرنی رحمہ اللہ نے اس دن اللہ کے نبی کی محبت میں حلوے کھائے تھے اور اپنے دانتوں کو توڑا تھا، اور اس مناسبت سے آج مسلمانوں کے حلوے بھی کھائے جاتے ہیں، اس رات جم کر عبادت بھی کی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اس تعلق سے جتنی باتیں اور جتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے اہل علم کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 15ویں شعبان کو جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو ہمیں اس رات عبادت کرنی چاہیے، عبادت کی مجالس کا انعقاد کرنا چاہیے، عبادت کے مجالس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جیسا کہ پہلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے تو اس کا یہ عمل مردود ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ یہ یاد رکھیں کہ 15ویں شعبان کی رات نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری کی ہے، نہ اس رات آپ نے کوئی خاص عبادت کی ہے، نہ اس رات آپ نے کسی خاص نماز کا حکم دیا ہے، نہ اس رات ذکر و اذکار کی مجلس آپ نے لگائی ہے، نہ آپ کے بعد صحابہ نے، نہ آپ کے بعد تابعین نے، نہ آپ کے بعد تبع تابعین نے، اور نہ ہی محدثین نے ایسی چیزوں کا اہتمام کیا ہے۔ جب ہمارے اسلاف نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا تو جھوٹی اور من گھڑت روایات کی بنیاد پر ہم اور آپ کیوں ایسی عبادتیں دین میں ایجاد کرتے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں بدعت ہے، یہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ماہ شعبان کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا